سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، میری بات بن گئی ہے میری بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے سامنے ایک مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مسلم لوگوں کی اور خاص طور سے مسلم نوجوانوں کی کیا ہے دین کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور وہ نماز روزے وغیرہ کو انجام دیتے ہیں۔ اور اس مہینے میں مساجد میں ایک جمع غفیر ہوتا ہے، بہت سے لوگ کیا ہے جمع رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ مساجد کے اندر ایک جمع غفیر رہتا ہے، بہت سے لوگ کیا ہے اس مہینے میں نمازی بن جاتے ہیں، اگرچہ وہ رمضان کے مہینے کے جانے کے بعد فوراً چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ رمضان کے مہینے میں نماز فرض ہو، رمضان کے علاوہ میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ نماز ہر وقت میں دن میں 5 نماز فرض ہیں، رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے غیر ہو، کوئی سا بھی مہینہ ہو۔ لیکن جو رمضان میں ہمارے نوجوان جو عام طور سے جو پوری سال مساجد کو نہیں دیکھتے، وہ رمضان میں مساجد میں آ جاتے ہیں۔ جب مساجد میں آتے ہیں تو سب سے بڑی دشواری پیش یہ آتی ہے کہ انہوں نے پورے سال نماز نہیں پڑھنی، اب وہ رمضان میں جو نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مہینہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز کے بارے میں ان کو معلوم نہیں، وہ غلط سلط پڑھتے ہیں۔ تو آج ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک مہینہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کی غلطی، پوری سال پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ جو ایک مہینہ جو آپ نماز پڑھی ہے، اس کو تو صحیح طرح پڑھیں۔ یہ آپ کو پاس آتی نہیں ہے، اس کو تو سیکھیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اگر اس کو بھی آپ نے بغیر سیکھے غلط سلط پڑھا تو آپ کو کیا کوئی فائدہ اس مہینے میں بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے رمضان سے پہلے ایک ویڈیو بنائی کہ مکمل طریقے سے آپ کو بتاؤں کہ نماز جو ہے وہ کیسے پڑھی جائے گی مقتدی کے لیے، کیونکہ آپ مقتدی ہوں گے، امام آپ کا کوئی اور ہوگا۔ جو مقتدی ہے اس کے لیے نماز کیسے پڑھی جائے گی پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو۔ جو رمضان میں آتے ہیں، جو رمضانی نمازی ہوتے ہیں، رمضان میں آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ امام کے پیچھے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ وہ جس طرح تنہا نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جو آپ کا امام ہے اس کے لیے نہیں بتا رہا میں، امام کو پتہ ہے مجھے کیسے نماز پڑھانی ہے۔ الحمدللہ کافی تعداد میں علماء ہیں، آج کل مساجد میں بھی علماء ہیں، لیکن آپ کو نماز کیسے پڑھنی ہے امام کے پیچھے آپ کو یہ معلوم نہیں ہے رمضانی نمازیوں کو۔ اس لیے خاص طور سے جو رمضانی نمازی ہیں، جو رمضان میں نماز پڑھیں گے، ہمارے نوجوان ہیں، وہ نماز کو سیکھ لیں، تاکہ ایک مہینے جو ہم نماز پڑھیں وہ تو ہماری قبول ہوں۔ تو نماز جو پڑھی جائے گی رمضان میں، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ مقتدی جب ہوں گے تو میں مختصر الفاظ میں جلدی سے جلدی اپنی ویڈیو کو ہے اور اپنے اس بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، مختصر الفاظ میں بتاؤں گا۔ پھر بھی کوئی آپ کی بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کے بعد بتاؤں گا۔ دیکھو سمجھو، ہمارا رمضان کا جب شروع ہوگا، ہم نماز شروع کریں گے۔ جب نماز ہم نے شروع کی تو نماز میں سب سے پہلے کیا نیت کریں گے۔ نیت کرنا یہ ایک رکن ہے، ایک فرض ہے نماز کی، اس کے بغیر نماز نیت کریں گے۔ نماز جو نیت کرنا صرف زبان سے کوئی ضرور نہیں، نیت کر لو میں ضرور نماز پڑھ رہا ہوں، اس نیت کافی ہو جائے گی آپ کے لیے، بات یاد رکھیں۔ تو نماز جب ہم نیت باندھ لی تو امام اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہے گا، تو ہم کو بھی اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہنی ہے، ایسا نہیں ہے کبھی خاموش۔ البتہ فرق یہ ہے کہ آپ آہستہ کہیں، بس آپ اس طرح ہاتھ اٹھا کر نہ باندھ لیں، بلکہ اللہ اکبر آہستہ زبان سے کہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ زبان سے اللہ اکبر کہیں گے، لیکن آپ آہستہ کہیں گے، امام آواز سے کہے گا۔ آپ جب اللہ اکبر نیت باندھ لی تو اب آپ کو سبحانک اللہم، جس کو ثنا بولتے ہیں، یہ پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پوری پڑھنی ہے، وتبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ غیرک تک پڑھنی ہے۔ جب غیروں تک پڑھ دی تو امام بھی پڑھے گا، بہرحال وہ جو کچھ کرے گا اس سے آپ کو لینا دینا نہیں، میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں، مقتدیوں کے لیے۔ تو آپ سبحانک اللہم پڑھ کر اب آپ کو رک جانا ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔
اس بات کو یاد رکھیں۔ اب آپ کو رک جانا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رہے، میں جو نماز بتا رہا ہوں وہ ان مقتدیوں کے لیے نماز ہے جو شروع سے امام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جس کو مدرک کہا جاتا ہے شریعت میں، یعنی شروع سے امام کے ساتھ ہے۔ لیکن جو بعد میں رکعت نکل گئی ان کی نماز سے طریق الگ ہوگا، اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے لیے بتاؤں گا۔ لیکن جو کیا شروع سے حاضر ہوئے سبحانک اللہم پڑھ کر وہ خاموش ہو جائیں گے۔ اب وہ خاموش جو ہو گئے، اب کیا امام جو کچھ پڑھے گا آپ اس سے کچھ مطلب نہیں ہے، وہ کچھ پڑھے گا آپ اس کو مطلب نہیں، امام پڑھے گا سورہ فاتحہ اعوذ باللہ سورت وغیرہ پڑھے گا، لیکن آپ کو خاموش رہنا۔ آپ کے پاس امام کی آواز آئے یا نہ آئے، یا کوئی سی نماز ہو، جہری ہو، سری ہو، ظہور ہو، عصر ہو، آپ کو سبحانک اللہم پڑھ کر خاموش ہو جانا ہے۔ خاموش ہو، جب آپ خاموش ہو گئے تو اب آپ کو جب امام رکوع میں جائے گا اللہ اکبر کہے گا تو امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر، تو آپ کو بھی اللہ اکبر کہنی ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد رکوع میں آپ کو تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم یہ پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھ لو، 3 بار پڑھ لو، 5 بار پڑھ لو، جتنا امام آپ کو موقع دے نا اتنے پڑھتے رہو، جب تک امام کیا ہے خود کیا ہے کھڑا نہ ہو، تب تک پڑھتے رہو۔ جب امام کھڑا ہو جائے، امام جب کھڑا ہو جائے، سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کہے گا تو آپ کو ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا، بہرحال جو کچھ آپ پاس آتا ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے امام کیا ہے سجدے میں جائے گا۔ جب سجدے میں امام جائے گا تو آپ کو تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتا ہے، تو آپ کو بھی اللہ اکبر کہنی ہے، بات یاد رکھیں، البتہ خاموش ہے، خاموش نہیں رہنا، بلکہ زبان سے کہنی ہے، لیکن آہستہ کہنی ہے، آہستہ۔ جو کیا ہے جب وہ سجدے میں چلا جائے گا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی یہ پڑھی جاتی ہے، یہ 3 مرتبہ پڑھی جائے گی، یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، امام جتنا آپ کو موقع دے اتنا آپ پڑھتا رہیں۔ امام پھر دوسرے سجدے کے لیے امام کیا ہے سجدے سے اٹھے گا، سجدے سے کیا بیٹھ جائے گا، اور 2 سجدوں کے جو درمیانی جو بھی بات ہے نا، 2 سجدوں کے درمیانی کیا پڑھنا ہے، یا اللہم اغفر لی پڑھ سکتے ہو۔ بہرحال بہت سی دعا ہیں جو منقول ہیں، جو لکھی گئی ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ 2 سجدوں کے درمیان کیا پڑھا جاتا ہے وہ میں آپ کے لیے مستقل بتا دوں گا، اور ویڈیو بنا دوں گا 2 سجدوں کے درمیان کیا پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال جب آپ دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے تو وہاں بھی اسی طرح کہیں گے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، جتنا امام آپ کو موقع دے کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو اب کیا ہے امام سورہ فاتحہ وغیرہ قرات کرے گا، آپ کو قرات کو سننا ہے، یا وہ آہستہ پڑھ رہا ہے ظہور ہے پھر بھی آپ کو خاموش رہنا ہے۔ خاموش رہنے کے بعد پھر کیا ہے دوسری رکعت ہوگی، سارے بات ہوگی جیسے میں بتا دی، پہلی رکعت ایسی ہوگی، قوما سب کچھ ہوگا، رکوع ہوگی، سجدہ ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ جب دوسری جو رکعت ہوگی، دوسری جو رکعت ہوگی، اب اس میں بیٹھ کر امام اتحیات پڑھے گا تو آپ کو بھی اتحیات پڑھنی ہے پوری۔ جب اتحیات سے فارغ ہو جائے، اگر 2 ہی رکعت کی نماز ہے جیسے فجر تو کیا ہے آگے بھی پڑھنی ہے، لیکن 2 نہیں ہے تو اتحیات پڑھ کر امام کھڑا ہو جائے گا، آپ کو امام کے ساتھ کھڑا ہو جانا ہے۔ بہرحال جب آخری قاعدہ ہوگا، جب آخری جو قاعدہ ہوگا، آخری جب سلام پھیرنا ہے تو اب آپ کو کیا ہے امام اتحیات پڑھے گا، آپ کو اتحیات پڑھنی ہے، آپ کو بھی اتحیات پڑھنی ہے۔ امام آپ کو درود شریف پڑھنی ہے، آپ کو دعائے معصورہ پڑھنی ہے۔ کیا ہے دعائے معصورہ؟ ہاں، دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس کو کیا دعائے معصورہ بولتے ہیں۔ اس کے بعد جو کیا حدیث میں جو دعا ہیں، قرآن جو دعا ہیں، ان کو آپ مانگ سکتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کے علاوہ کوئی اور دعا ہے آپ ان کو مانگ سکتے ہیں، دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام سلام جو پھیرے گا، جب تک امام سلام نہ پھیرا پڑھتے رہیں، جب سلام امام پھیر دے گا تو آپ بھی کیا ہے اس کے ساتھ سلام پھیریں، اور زبان سے سلام کہیں آپ بھی، جیسے امام السلام علیکم کہے گا تو آپ بھی کیا ہے سلام کہو، اور سلام کو کیا ہے ہاں چہرے کو بھی گھماؤ، السلام علیکم ادھر، اور دوسرے سلام میں ادھر کیا ہے اپنے چہرے کو گھما لو۔ ہاں یہ کیا ہے، اس کے بعد آپ کیا ہے دعا وغیرہ کرو، دعا کرو کیونکہ نماز بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور نوافل وغیرہ سنت وغیرہ پڑھ کر اپنے گھر پر آ جانا ہے۔ بہرحال نماز پڑھنے کا طریقہ تھا جو کیا ہے آپ کو طریقہ میں نے مختصر الفاظ میں بتایا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اب بھی کوئی وہم ہے، کوئی ڈاؤٹ آپ کا رہ گیا ہے کہ ایسے کیسا ہے، یا ایک رکعت نکل گئی پھر نماز پڑھنے امام ساتھ ملا کیسے ملیں گے، یہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو مکمل انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو بھی اور آپ کو بھی بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو نماز کی پابندی کرنے کی اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔